السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والمحصنات من النساء، اور کس سے شادی نہیں ہو سکتی؟ والمحصنات، اور وہ عورتیں جو پہلے سے شادی شدہ۔ محصنات کا لفظ جو ہے یہ حسن سے نکلا ہے، ہے صاد نون۔ حسن کہتے ہیں قلعے کو۔ قلعہ کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ تو جو عورت شادی کر لیتی ہے گویا وہ قلعے میں آ جاتی، قلعہ بند ہو جاتی ہے، پروٹیکشن ہو جاتی ہے اس کی۔ اب کوئی اور اس سے شادی نہیں کر سکتا، یہ مراد ہے اس سے۔ یعنی کس کس سے شادی نہیں کر سکتے؟ یہ پیچھے محرمات کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ جن عورتوں کی پہلے سے شادی ہو چکی ہو ان سے بھی نہیں کر سکتے، الا، ہاں اس میں ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ کون سی؟ ما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ اور دائیں ہاتھ چونکہ قوت کی علامت ہے، ملکیت کی، تو اس لیے غلام عورتوں کی طرف اشارہ ہے کہ غلام عورت جس کو لونڈی کہتے ہیں، میں جان بوجھ کے لفظ نہیں استعمال کر رہی تھی تاکہ آپ پہلے سمجھ جائیں کہ کس کو اس میں مستثنیٰ کیا جا رہا ہے۔ جو شادی شدہ ہو بے شک وہ ہے غلام عورت۔ کیوں؟ جب کوئی عورت پکڑی ہوئی آ جائے جنگ میں تو خواہ اس کی پہلے سے شادی ہوئی بھی ہو، اس کا شوہر اپنے گھر موجود ہو پیچھے، اب غلام بنتے ہی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اپنے شوہر سے، ٹھیک ہے؟ خود ہی ٹوٹ جاتا ہے، وہ محسنہ نہیں رہتی خواہ وہ شادی شدہ ہو۔ سمجھ رہے اس حکم کو؟ یعنی ایسی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو لونڈی ہے اس کا نکاح باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ تو محرمات کا باب تو بند ہوا یہاں۔ اب فرمائے کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے تمہارے لیے۔ کیا قانون ہے؟ کہ جن عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ان سے تم شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، ان سے نکاح حرام ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کیا؟ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو ان کے علاوہ ہیں۔ کن کے علاوہ؟ یہ جتنے پیچھے ذکر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرام تو کم ہے، حلال زیادہ ہے، حلال میں وسعت ہے، لیکن شرط ہے شادی کی، اور وہ کیا ہے؟ ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، یعنی شادی کرو، نکاح طلب کرو، باموالکم، اپنے مال کے ساتھ۔ شادی کے موقع پر مال کا خرچ کرنا مرد کے لیے لازم ہے، یعنی بیوی کو مہر دینے کے لیے وہ ذمہ دار ہے۔ محسنین، دوسری شرط قید نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے۔ یعنی نکاح کیا کرے گا؟ ایک عورت کے گرد حصار قائم کر دے گا کہ اب وہ فلاں کی بیوی ہے، اب کوئی اور اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اب اس کا ادھر ادھر کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بس اب وہ ایک مرد کے لیے ہی ہے، بس یہ ہے معنی محسنین۔ غیر مصافحین، بدکاری کرنے والے بن کے نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نکاح ایک خاندانی زندگی شروع کرنے کے لیے کرو، نہ کہ محض اس کو ایک عیاشی کا ذریعہ بنا لو اور بدکاری کا ذریعہ۔ اب نکاح تو کیسے بدکاری کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اشارہ ہے نکاح متع کی طرف۔ نکاح متع، متع کیا ہوتا ہے؟ سنا ہوا؟ نکاح متع ہوتا ہے وقتی نکاح۔ وقتی نکاح کیا ہوتا ہے؟ اس میں صرف ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ 3 دن کے لیے، مثلا 6 مہینے کے لیے، نہ اس میں عقد نکاح ہوتا ہے، نہ اس میں گواہ ہوتے ہیں، نہ اس میں طلاق ہوتی ہے، نہ اس میں عدت ہوتی ہے،
نہ اس میں بچوں کا نسب ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ صفا ہے. یعنی نکاح جو ہے اپنی شرائط کے ساتھ ہوگا. کیا شرائط ہے نکاح کی؟ ایجاب و قبول، مہر، گواہ، اعلان، ولی کی رضامندی. لیکن نکاح متع میں یہ کوئی شرائط نہیں ہوتی، بس ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اجرت اور اس کے ساتھ ٹائم پیریڈ لمٹ. مثلا اگر کسی نے کہا کہ میں اس سنڈے سے اس سنڈے تک نکاح کر رہا ہوں اتنے مال پر، تو جب اگلا سنڈے آئے گا تو وہ عورت خود بخود آزاد ہو جائے گی. طلاق وغیرہ نہیں ہوگی، نہ کوئی عدت ہو، کچھ نہیں ہوگی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے تم. نکاح جو ہے محسنین، حدود و ضوابط کے ساتھ ہوگا، نہ کہ محض سفاح کے لیے، زنا کے لیے. وہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی بھی شخص اپنی ماں بیٹی کے لیے یہ پسند نہیں کرے گا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ دیکھیے اس سے دروازہ بند ہو جائے گا اصل نکاح کا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی مرد کو کوئی رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت نہیں. آج اس عورت کے ساتھ 4 دن کے لیے، پرسوں اس کے ساتھ، ترسوں اس کے ساتھ، کھیل بن جائے گا عورتوں کا. وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کسی اور وعدے وعید کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ اس وعدے وعید کے ساتھ کہ ہاں اتنا پیسہ دوں گا، اتنے دن میرے ساتھ رہو اور بس پھر تم بھی آزاد اور میں بھی. فرق نہیں ہے. اسی لیے یہ 2 لفظ سمجھنے کے ہیں، محسنین غیر مصافحین. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر نان مسلمز کو یہ پتا چلے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں تو کیا عزت رہے. کیونکہ بعض اسکالر نے اس کی رخصت دی کہ جیسے مردار حلال ہے مرنے کے وقت، تو اسی طرح اگر کسی کو زنا کا خوف ہو تو وہ نکاح متع کر لے. تو میں سمجھتی دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. ایک بہن نے مجھے میل کیا کہ وہ ایک خاتون کو یا ایک لڑکی کو بتا رہی تھی اسلام کے بارے میں، اور کچھ انٹرسٹڈ بھی تھی اور کافی اس پہ انہوں نے کام کیا، لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے کہ اس کی دوست کے ساتھ کسی مسلمان لڑکے نے، مرد نے متع کیا تھا، تو وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی اور اس وجہ سے اسلام سے بہت زیادہ متنفر تھی، اور پھر اس نے بالکل کٹ آف کر لیا اور معلوم نہیں کہاں گئی. تو ایسے جو چیزیں ہیں جو اسلام میں ہیں بھی نہیں، ان کو اس طرح عام کر دینا اور اس طرح پیش کرنا کہ گویا وہ اسلام کا حصہ ہیں اور ہم اسلام کی نمائندگی کرنے والے ہیں، یہ سب کچھ کر کے بھی، تو ایسی چیزوں پر توجہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اس آیت کے اس حصے کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قیامت تک کے لیے متع کی حرمت کا ذکر کیا ہے. یعنی ایک طرف تو یہ قرآن کی آیت ہے، دوسری طرف صحیح حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی جواز ہے ہی نہیں. تو کوئی بھی ایسا فتویٰ جو رخصت پر مبنی ہے بیسیکلی وہ درست نہیں. اوکے. محسنین، قید نکاح ملانے کے لیے، غیر مصافحین. اچھا، مصافح کیا چیز ہے؟ صفاح کیا چیز ہے؟ سین فہ صفحہ کا مطلب ہوتا ہے پانی بہانا، یعنی محض پانی بہانے کے لیے. پانی سے مراد یہاں منی ہے، کیونکہ متع میں اولاد نہیں چاہیے ہوتی. متع میں صرف وقتی جوش ٹھنڈا کرنا مقصود ہے، صرف پانی بہانا مقصود ہے. سمجھ رہے جی؟ تو اس لیے اس کو صفاح کہا گیا ہے کہ یہ نکاح تو نکاح کے تقاضے اور مقصد پورا ہی نہیں کرتا، یہ تو محض عیاشی ہے، زنا ہے. صفاح زنا کو بھی کہتے ہیں، بدکاری کو کہتے ہیں. یعنی ایک دوسرے سے صرف اس لیے ملے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں کہ اپنی شہوت پوری کر لیں، جوش ٹھنڈا کر لیں، اور بس. اس لیے اس کو منع کیا گیا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو جو بھی تم فائدہ اٹھاؤ ساتھ اس کے، یعنی نکاح کے، منہن، ان سے، یعنی اصلی نکاح، متع نہیں. فآتوہن، تو دو ان کو. کن کو؟ بیویوں کو. اجورہن، ان کے مہر، ان کے اجر. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اجر کیوں کہا؟ اس لیے کہ شوہر فائدہ اٹھاتا ہے عورت سے، تو منفعت کی وجہ سے اس کو اجر کہا گیا. لیکن یہ کوئی کرایہ نہیں ہے. مہر جو ہے
وہ منفعت کے بدلے میں ہے کہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ ذمہ داری دی جا رہی ہے شوہر کو کہ اسے آگے نان نفقہ دینا ہے، اخراجات بیوی کے اٹھانے ہیں، تو شادی کے موقع پہ پہلے طے کرے کیا دے گا، ابتدا اس سے کرے فریضتاً. اور یہ مہر کیا ہے؟ فرض ہے، طے شدہ ہے، یعنی یہ تو کرنا ہی کرنا پڑے گا. دوسری جگہ کیا کہا گیا؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. پیچھے کیا پڑھا؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، سورۃ البقرہ 229. تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ان سے کچھ بھی واپس لو. سورۃ النساء 21 میں کیا فرمایا؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے لے سکتے ہو اس کو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. سورۃ النساء 25 میں کیا فرمایا؟ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. ایک دفعہ نہیں، کئی بار قرآن میں مہر کی ادائیگی کا حکم ہے. کیسے کوئی بچ سکتا ہے؟ اور پھر سورۃ المائدہ آیت 5 میں آیا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی گناہ نہیں تم پر. کس معاملے میں؟ فی ما تراضیتم بہ، اس میں جو تم آپس میں راضی برضا ہو کر کوئی ڈیسیژن لے لو، یعنی جس کا پیچھے بھی آپ ذکر پڑھ چکے ہیں. او یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ عورتیں معاف کر دیں یا مرد معاف کر دے، کوئی پورا دے دے، آدھا دے دے، زیادہ دے دے، کم کر لے. میوچل انڈرسٹینڈنگ. فیما تراضیتم بہ کا کیا معنی؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے، باہم رضامندی کے ذریعے زیادہ کر لو یا کم کر لو، خوشی سے عورت سارا چاہے تو معاف کر دے. من بعد الفریضہ، فریضہ کے بعد، طے شدہ مہر کے بعد. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے. اس لیے اس نے تمہیں حکم دیا ہے کس بات کا؟ کیا کرو؟ عورت کو مہر دو. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ یعنی مجموعی طور پر اگر اس آیت کو اور پچھلی آیت کو ملا کر دیکھا جائے تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شادی جو ہے ایک فطری ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے کچھ لمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں، کچھ ممنوع علاقے ہیں، وہاں نہیں جا سکتے. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کر سکتے ہو. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور کیسے کر سکتے ہو؟ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم اپنا مال خرچ کرو، عورت کی ذمہ داری قبول کرو. یعنی یہ اہم سبق ہے یہاں پر. اور تیسری چیز یہ کہ محسنین غیر مسافحین، شادی کا مقصد کیا ہے؟ گھر بنانا، عورت کو تحفظ فراہم کرنا. محسنین، حسن سے نکلا. حسن کس کو کہتے ہیں؟ قلعے کو. قلعہ دیکھا ہے کبھی؟ فورٹ دیکھا ہے؟ اس میں سب سے نمایاں خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ باؤنڈری والز، بڑی بڑی، یعنی پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے نا، حفاظت کا، کہ ایک عورت کو تحفظ دو. نہ صرف یہ کہ اس کی ذات کو تحفظ، اس کے حقوق کو تحفظ دو، اور خاندان کو وجود میں لاؤ، کیونکہ خاندان اہم ہے. شادی میں اہم مقصد کیا ہے؟ خاندان کا وجود میں آنا. پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ شادی محض عیش و عشرت کا ذریعہ نہیں ہے، وہ خاندان بنانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے نسل انسانی کی بہترین پرورش کے لیے ایک موزوں اور مناسب ماحول فراہم کرنے کا ذریعہ ہے. افسوس یہ کہ ہمارے ہاں بھی، یعنی مسلمانوں کے اندر بھی آہستہ آہستہ شادی کا جو اصل مقصد ہے وہ ذہنوں سے نکل گیا ہے. اگر آپ کسی بھی ینگ بچے یا بچی سے پوچھیں کہ شادی کرنا چاہتے ہو تو ضرور کہیں کہ بالکل کرنا چاہتے ہیں، کل نہیں آج کریں، فوراً تیار ہوں گے. لیکن اگر ان سے یہ پوچھیں بھی کیا مقصد ہے شادی کا، کیا کرو گے شادی کرنے کے بعد، تو شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے. خواہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، کوئی پتہ نہیں ان کو بس ایک یہ ہے کہ شادی کرنی ہے کیونکہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، تو اب ہماری ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی ایسا ساتھی ہو اور گھومے پھریں، عیش و عشرت کریں، سیر و تفریح کریں. یعنی شادی کو بالکل ایک افسانہ یا ایک خوابوں کی دنیا بنا دیا گیا ہے. اور اس میں ہمارے معاشرے میں خصوصاً شادی کے فنکشن کو جو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، اور بذات خود جو شادی کا موقع ہے
اسے ہماری زندگیوں میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب سے زیادہ اہم واقعہ ہے، حالانکہ وہ بھی دوسری ذمہ داریوں کی طرح ایک ذمہ داری نبھانا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، روز روز تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے جو کچھ کرنا ہے اس موقع پہ کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ اسراف شادی کے موقع پہ ہوتا ہے، یعنی بنیادی ضرورتوں سے بھی بڑھ کے، اپنی وسعت سے بڑھ کے خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر ایک فیک قسم کا سارا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات صرف لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور بہت سی چیزوں کے انتظار میں کہ ابھی لڑکے کے پاس یہ نہیں ہے اور ابھی یہ نہیں ہے اور ابھی لڑکی کے پاس یہ ڈگری نہیں ہے، تو شادی کو بلا وجہ مؤخر سے مؤخر کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ شادی کے قابل ہوتے ہوئے بھی اور کسی حد تک ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہوتے ہوئے بھی بعضوں کی شادی نہیں کی جاتی کہ ابھی ہم سیٹ نہیں ہیں۔ یہ کتنا عام لفظ ہے، ابھی سیٹ نہیں ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ سیٹ ہوتے ہوتے وہ سیٹ کس چیز کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ذمہ داری نبھانے کے علاوہ جو بنیادی طور پر یہ ہے کہ پھر ہم اپنی بہت مرضی نہیں کر سکیں گے یا بہت ہم وہ عیش و عشرت نہیں کر سکیں گے۔ یعنی شادی کے ساتھ ایک لازمی حصہ جو ہم نے لازم و ملزوم کی حیثیت سے شامل کر لیا، وہ کیا ہے؟ شادی بمانا عیش و عشرت۔ یہی سمجھتے ہیں نا، شادی نام ہے عیش و عشرت کا، لہذا شادی کا تصور بھی عیش و عشرت والا، شادی کا موقع بھی عیش و عشرت والا، اور شادی کے بعد پھر تمنائیں اور ایکسپیکٹیشنز بھی عیش و عشرت کی۔ لڑکی کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں؟ روز لڑکا باہر لے کے جائے، ایسے ایسے کپڑے ملیں، ایسے ایسے سیر و تفریح کے مواقع ہوں، یہی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ اور بہت سارا پیسہ جو ہے وہ محض اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ شادی کے بعد گھر بنانا نہیں، عیش و عشرت کا سامان مہیا ہو۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اس عیش و عشرت میں کسی بھی قسم کا جب خلل پڑتا ہے، جب تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں، پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اب عیش و عشرت کا ایسا وسیع تصور ہو گیا کہ جی اتنے عرصے تک کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، بعض جوڑوں میں آپ دیکھیں کئی سال تک بچے نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں چاہتے؟ وجہ کہ ہماری آزادی میں خلل آئے گا اگر وہ اس فطرت سے انحراف کیے ہوئے ہیں۔ ایک عرصہ دراز تک لڑکی جو ہے وہ بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی، خاندان بنانا ہی نہیں چاہتی، تو اب آپ خود سوچیں پھر شادی کس لیے کی ہوئی؟ محض عیش و عشرت؟ یعنی پھر تو شادی عیش و عشرت رہ گئی نا صرف۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بچے پیدا بھی ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، تو جو فطرت کے خلاف انسانوں نے بغاوت کر دی ہے نا، اور شادی کے کانسیپٹ کو ہی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ورنہ پہلے آپ دیکھیں 40، 50، 100 سال پیچھے مسلمان خاندانوں کے اندر شادی کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا۔ اس میں مقصد کیا تھا؟ رشتہ دیکھتے وقت بھی وہ محض حور پر ہی نہیں دیکھتے تھے، کیا دیکھتے تھے؟ خاندان ہو، لڑکی کی عادتیں اچھی ہوں، لڑکی سگڑ ہو، گھر چلانا جانتی ہو، ذمہ دار ہو، یہ چیزیں دیکھی جاتی تھی۔ کانسیپٹ تبدیل ہو گئے نا، کیونکہ گھر تو بنانا نہیں، اس لیے آؤٹ گوئنگ چاہیے، گھر نہیں بنانا نا۔ تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب آغاز ہی ہوتا ہے، تلاش ہی جب شروع ہوتی ہے رشتے کی، تو وہیں سے ہی آپ دیکھیں کہ سوچ ہماری کیا ہوتی ہے۔ پھر شادی کے بعد بھی فکر خراب نہ ہو، اس شوق میں بچے پیدا نہ ہو، بچے ہو گئے تو ان کو دودھ نہ پلایا جائے، یعنی کس کس کو اس کے حق سے محروم کیا گیا ہے۔ تو یہ سب خلاف فطرت چیزیں ہو رہی ہیں نا۔ تو یہاں پر شادی کا جو قرآن مقصد بتاتا ہے، ان تبتغوا باموالکم، نمبر 1 یہ کہ اے مردو تم اپنا مال خرچ کرو، نمبر 2 محسنین، خاندان کی پروٹیکشن دو عورت کو، نکاح کی قید میں لاؤ، محسن بناؤ، غیر مصافحین، مقصد عیش و عشرت نہ ہو۔ مصافح کا لفظ میں نے واضح کیا تھا، صفاح سے ہے، صفاح کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی بہانا، اور اشارہ ہے شہوت پوری کرنے کے لیے پانی بہانا، یعنی کنایہ میں بات کی جا رہی ہے۔ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ یہاں کس پانی کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ صرف عیش و عشرت کرنا اور صرف شادی کا مقصد عورت کو بحیثیت ایک کھلونے کے استعمال کرنا، اور جو اللہ نے اس کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے آگے اس کے خاندان کو بنانے کی، اس سے روگردانی کرنا۔ یعنی نکاح کا مقصد خاندان بنانا ہونا چاہیے، نہ کہ عیش و عشرت، یہ یہاں کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا جو نکاح
طلاق دینے کی نیت سے کیا جائے وہ بھی ناپسندیدہ ہے، وہ نکاح جو صرف عیش و عشرت کے لیے کیا جائے وہ بھی ناپسندیدہ ہے، یا اس کو نکاح کا نام دے دیا جائے جسے متع کو کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، مردوں کو پھر ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ جو بھی تم ازدواجی زندگی کا ان سے لطف اٹھاؤ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، ابتدا بھی کہی تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، آخر میں بھی کہا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کہ ان کے مہر ان کو ادا کرو، فریضتاً، فریضہ سمجھتے ہوئے، لازم سمجھتے ہوئے۔ اور پھر ہاں ایک صورت ہے کہ اگر آپ کو اس کی باہم رضامندی میں کچھ مال کی کمی بیشی ہو جائے، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ عورت ہی معاف کر دے، بلکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرد بھی زیادہ دے سکتا ہے، تو وہ پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تم چینج کر سکتے ہو۔ اور پھر آخر میں یہ جو کہا نا ان اللہ کان علیما حکیما، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، وہ زیادہ جانتا ہے تمہارے بارے میں۔ علیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زیادہ جاننے والا، تم سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے انسانوں کی زندگی کی خوشگواری کے لیے کیا چاہا اور کیا حکم دیے۔ حکیمہ بہت حکمت والا ہے، لہذا اللہ کے ان احکامات کو معمولی چیز مت سمجھو۔ اس کے بعد ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور جو نہ استطاعت رکھتا ہو، منکم تم میں سے، طولاً طول کی، طول کا مطلب ہوتا ہے فراخی، وسعت، طول بھی اسی سے ہے لمبا ہونا، یعنی نان نفقہ ادا کرنے کی وسعت، مہر ادا کرنے کی، نان نفقہ دینے کی وسعت جس میں نہ ہو، حیثیت نہ ہو، خرچہ نہ اٹھا سکتا ہو۔ ان ينكح المحصنات، کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی آپ دیکھیں گے کہ ہے صاد نون حسن، قلعے کو کہتے ہیں، اور محسن جو ہے قلعہ بند، اس کے پھر 4 معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 احسان بذریعہ شادی، یعنی شادی کا معنی ہے، محسنات کا معنی شادی شدہ عورتیں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ معنی آزاد عورتیں کہا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پاک دامن کے معنوں میں آتا ہے، اور چوتھی چیز اسلام، یعنی مسلمان عورتیں۔ شادی بھی انسان کو محفوظ کرتی ہے، آزادی بھی، یعنی آزاد عورتیں جو ہیں ان کو خاندان کی پروٹیکشن ہوتی ہے، پاک دامن عورتیں یعنی انہوں نے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوتا ہے معاشرے کی برائیوں اور مردوں کی بری نگاہوں سے، اور اسلام بھی انسان کو حفاظت دینے والا ہے۔ تو احسان یعنی محسن کا لفظی معنی ہے حفاظت، اور اس کی 4 بنیادیں ہوتی ہیں، شادی، آزادی، پاک دامنی اور اسلام۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ محسنات کا لفظ جو ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوگا مختلف جگہوں پر، اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کانٹیکسٹ ہے۔ تو جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد عورت سے شادی کر سکے، آزاد خاندانی عورت سے، المؤمناتی مومن عورت سے، فمما ملکت ایمانکم، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ نکاح کرے ان سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی باندیوں سے یا لونڈیوں سے، غلام عورت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام عورت کا مہر کم ہوگا، غلام عورت کی ڈیمانڈز کم ہوں گی، اس کی ضروریات کم ہوں گی، چونکہ وہ سٹیٹس وائز کم ہے۔ ظاہر ہے کہ جس عورت کا جتنا زیادہ سٹیٹس ہوگا اس کے لیے مال بھی اتنا زیادہ چاہیے ہوگا۔ تو یہاں پر مومن محسن عورتوں سے شادی کے لیے کہا گیا، اور اگر نہ ہو، یعنی ایک مسلمان مرد کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ شادی کے لیے ایمان والی عورت کا انتخاب کرے جو کہ آزاد ہو، خاندانی لڑکی ہو، جس کو خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہو، اسلام کی پروٹیکشن حاصل ہو۔ لیکن اگر اس کے پاس اتنی وسعت نہیں کہ وہ ان کا مہر دے سکے اور شادی کے بعد ان کا نان نفقہ برداشت کر سکے، نان نفقے کے اخراجات برداشت کر سکے، تو پھر غلام عورت،
غلام عورت کے لیے بھی کیا ہے؟ من فتیاتکم المؤمنات، کہ وہ بھی مومنوں میں سے ہو. لہذا اہل کتاب کی غلام عورتوں سے یا مشرک غلام عورت سے یا نان مسلم غلام عورت سے شادی نہیں کی جا سکتی. فتیات کا لفظ جو ہے یہ فتاتن کی جمع ہے. فتات کا معنی ہوتا ہے باندی، یعنی نوجوان کے لیے عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان زیادہ جانتا ہے. یعنی ایمان کا معاملہ چونکہ ایک چھپا ہوا معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے، لہذا اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ کسی انسان کے باطن میں کیا ہے. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں. یعنی باندیاں بھی انسان ہیں، وہ بھی آدم کی اولاد ہیں. اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ عربوں کے ہاں غلام عورت سے شادی کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. یعنی ان کے کلچر میں انتہائی ناپسندیدہ چیز تھی، اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو حجین کہا جاتا تھا. یعنی اس کو بھی کوئی مقام یا رتبہ نہیں حاصل ہوتا تھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسا کیوں تھا. تھوڑا سا اگر آپ اس کو وسیع معنوں میں دیکھیں کہ غلام عورت جو ہے اس کا کوئی آقا ہوگا، آقا اس کا مالک ہے. اب وہ مالک جو ہے وہ اس کی اولاد پر بھی ایک طرح سے حق رکھتا ہے. تو اب اس اولاد کی جو نسبت ہے وہ اگرچہ باپ کی طرف ہوگی، لیکن ماں کی وجہ سے اس کو سوسائٹی میں وہ مقام حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے یہاں پر کیا کہا گیا کہ تم اس بات کو بہت ایشو نہ بناؤ. بعضکم من بعض، تم سب آدم کی اولاد ہو سکتا ہے کہ ایک مومن باندی یا لونڈی اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا مقام رکھتی ہو بنسبت ایک آزاد خاندانی عورت کے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی وہ آیت، اس میں کیا کہا گیا تھا؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور البتہ مومن لونڈی زیادہ بہتر ہے مشرک عورت سے، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز ایمان ہے. عمومی طور پر ہمارے دین میں کیا کہا گیا ہے کہ شادی کہاں کی جائے؟ اپنے جیسے لوگوں میں کی جائے. یعنی بہت فرق نہیں ہونا چاہیے اسٹیٹس میں. کیوں؟ کیونکہ پھر بہت فرق ہونے کی وجہ سے عموماً پھر نباہ مشکل ہوتا ہے. لیکن ان سب باتوں پر جو راجح بات ہے وہ کیا ہے کہ اصل کفر اسلام میں ہے. کہ اگر کوئی مسلمان ہے، مومن ہے، دین کی طرف ہے، تو پھر یہ نہ دیکھو کہ مال میں تم سے کم ہے یا زیادہ ہے، یہ دیکھو کہ ایمان کتنا ہے. تو یہاں بھی ویسے تو کفر نہیں بن رہے. اب کفر کس کو کہتے ہیں؟ برابر کو. ایک آزاد ہے، ایک غلام ہے، تو پھر دونوں کیسے شادی کریں؟ ایمان کی بنیاد پر. اور ایمان کتنا ہے کس کے اندر، یہ اللہ پہ چھوڑ دو. واللہ اعلم بایمانکم، تم جج مت کرو کسی کو کہ اس کا کم ہے اور اس کا زیادہ ہے. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، لہذا اس کو بھی بہت زیادہ اہمیت نہ دو کہ وہ غلام ہے. اب نکاح کیسے کرو گے ان سے؟ فنکحوہن، تو نکاح کرو ان سے، باذن اہلہن، ان کے اہل کی اجازت سے. اہل سے مراد یہاں اس باندی کا آقا ہے، باپ نہیں ہے. آزاد لڑکی کا گارڈین کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ ہوتا ہے. باپ نہ ہو چچا ہے، یا اور اسی طرح کے جو رشتہ دار ہیں جو ولی الامر ہوتے ہیں. لیکن غلام عورت کا خواہ باپ موجود ہو تو باپ سے نہیں اجازت لی جائے گی، یا باپ سے نہیں بات کی جائے گی، بلکہ اس کے آقا سے، سرپرست سے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دو ان کو بھی ان کے مہر، بالمعروف، بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، یعنی شرافت کے ساتھ دو. جو ان کا حق ہے انہیں دے دو، کیونکہ عام عورت بھی کمزور ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں باندی تو اور زیادہ کمزور.
لہٰذا وہ اپنے حقوق کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسلام نے مہر کی ادائیگی پر کتنا سٹریس کیا کہ آتوہن اجورہن، غلام عورتوں کو بھی ان کے مہر دینے ہوں گے اور پورے دینے ہوں گے، حق اور انصاف کے ساتھ، جیسے شریعت نے کہا ہے. اور یہاں بھی نکاح کرنے کا مقصد دوبارہ دہرا دیا گیا، محصنات غیر مصافحات، کہ نکاح کیوں کرو گے؟ یہ نہیں کہ بس ان شادی کر لو اور پھر ان کو عیش و عشرت کا ذریعہ بنا لو اور پھر ان کو کک آؤٹ کر دو. نہیں، انہیں بھی تم پاک دامن بناؤ گے. یہاں اب محصنات کا مطلب پاک دامن ہے، یعنی شادی کے بعد جو پاک دامنی ہوتی ہے یا عفت ہوتی ہے، عصمت ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. غیر مصافحات، نہ محض جنسی لذت حاصل کرنے والیاں، کہ تمہارا ان سے شادی کا مقصد محض اپنی خواہشات پوری کرنا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. ولا متخذات اخدان، اور نہ وہ بنانے والیاں ہوں چھپے دوست، چھپے آشنا، چھپے یار. یعنی شادی کرنے کے بعد وہ عورتیں بھی جو غلام تھیں اور اس سے پہلے وہ، اگر آسانی سے سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ آوارہ گر تھیں، اور اس کے بعد اب نکاح ہو گیا، اب وہ محفوظ ہو گئیں، ان کو خاندان کی، شوہر کی پروٹیکشن مل گئی، تو اب انہیں شرافت کے ساتھ رہنا ہے اور نکاح کے ساتھ رہنا ہے، نکاح کے بغیر نہیں. یعنی ان ادر ورڈز کیا کہا جا رہا ہے؟ غلام عورتوں کو پروٹیکشن دو، نکاح کی، محسنات، انہیں عیش و عشرت کا ذریعہ نہ بناؤ، غیر مصافحات، ان سے چھپے تعلقات نہ رکھو. ولا متخذات اخدان، اخدان جو ہے وہ خدن کی جمع ہوتی، خدن کہتے ہیں چھپے دوست کو. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھپی دوستی منع ہے اسلام میں تو ظاہری دوستی کر لو، کیونکہ اس وقت تو اس بات کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی شخص نکاح کے بغیر کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے. لیکن آج کی سو کالڈ مہذب سوسائٹی میں اس کو اتنا خوبصورت بنا دیا گیا ہے کہ وہ پارٹنرز کہلاتے ہیں، بغیر شادی کے بوائے فرینڈز یا گرل فرینڈز کہلاتے ہیں. یا تو فرینڈ کا ٹائٹل ہے یا پھر پارٹنر کا ہے یا مسٹریس اور کامن لا وائف، ٹھیک ہے. لیکن اسلام میں ان چیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہاں ایک ہی چیز ہے اور وہ کیا ہے؟ نکاح کے ذریعے خاندان بنانا. اور پھر متخذات اخدان، چھپی دوستی جو ہے وہ منع ہے. گویا دوسرے لفظوں میں کسی مسلمان مرد یا کسی مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نکاح کے بغیر کسی کو دوست بنائے. یعنی کوئی مسلمان لڑکی کسی نامحرم لڑکے کو یا مرد کو دوست نہیں کہہ سکتی، حتیٰ کہ وہ جو ایک منہ بولے بھائی بنانے کا تصور ہے کہ جس میں ساری حدیں پار کر دی جائیں، تو ایسے بھائی بنانے کا یا بہن بنانے کا بھی کوئی تصور نہیں. ویسے تو دین میں سارے بھائی بھائی ہیں، آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو بھائی بول دیتے ہیں یا وہ آپ کو بہن کہہ دیتے ہیں. تو یہ تو ایک ایمانی رشتہ ہے، ہر مومن دوسرے مومن کا کیا ہے؟ بھائی ہے یا بہن ہے. انما المؤمنون اخوہ، یہ تو قرآن بھی کہتا ہے. لیکن وہ جو ایک مخصوص ٹرم میں بھائی بنانا ہے کہ فلاں میرا بھائی ہے، اور پھر تعلقات کی آخری حد تک جا پہنچنا، لمٹس کراس کرتے کرتے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں. فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، محفوظ کر دی جائیں. احسنہ کا کیا مطلب ہے؟ محفوظ کر دی جائیں، یعنی نکاح کے قلعے میں بند کر دی جائیں. اب ذرا سا سوچئے کہ نکاح کو قلعے سے بار بار کیوں تعبیر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب کسی لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب وہ کسی بھی دوسرے مرد کے لیے حرام ہو گئی ہے. اب اس کے شوہر نے اس کو ایک پروٹیکشن دے دی ہے، وہ ایک حصار میں آ گئی ہے، یہ معنی ہے. فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ محفوظ کر دی جائیں، یعنی نکاح کر لیں یا شادی کے ذریعے تحفظ مل جائے ان کو. فَإِنْ أَتَيْنَ، پھر اگر وہ آئیں
یعنی ارتکاب کریں کس چیز کا؟ بفاحشتن کسی بے حیائی کا، اور فاحشہ سے مراد یہاں کون سی بے حیائی؟ زنا وغیرہ. فعلیہن تو ان پر ہے کیا؟ یعنی حد کتنی؟ نصف آدھی، ما علی المحصناتی جو آزاد خاندانی عورتوں پر ہے. یعنی اگر ان کو 100 کوڑے لگیں گے تو ان کو 50. من العذابی عذاب میں سے، یعنی سزا میں سے. ذالک یہ، لمن واسطے اس کے ہے. کیا یہ اشارہ کدھر جا رہا ہے اب؟ یہ نکاح کی اجازت. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ پڑھنے کا کچھ فائدہ تو حاصل کرے نا. ذالک ہے نا، یعنی ذالک کا کیا ہے؟ اسم اشارہ. تو مشار الیہ کیا ہے؟ جس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو کس کی طرف اشارہ ہو؟ نہیں، اب یہ حکم کس کے بارے میں ہے؟ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت کے بارے میں، کہ یہ اجازت تمہیں کیوں دے دی گئی، ناپسندیدگی کے باوجود یہ رستہ کیوں کھولا گیا. ذالک یہ سہولت نکاح یا یہ اجازت یا یہ رخصت نکاح، لمن اس شخص کے لیے ہے جو خشیہ خوف رکھتا ہو، ڈرتا ہو، العنت مشقت میں پڑنے سے، اور مراد ہے یہاں زنا، گناہ، بدکاری. عنت کہتے ہیں جو چیز انسان پہ بہت بوجھل ہو جائے، ایسی تکلیف جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو. عنت انتہائی تکلیف. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈرتا ہو انتہائی تکلیف سے، اور مجازی معنی کیا ہوں گے؟ زنا میں پڑنے سے. منکم تم میں سے، یعنی جو اپنے نفس کے بارے میں پھسلنے سے ڈرتا ہو. وَأَن تَصْبِرُوا اور یہ کہ تم صبر کرو. کس بات سے؟ یعنی ان سے نکاح کرنے سے اگر رکے رہو اور صبر سے کام لو، خیر لکم تو یہ تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے. یعنی پھر کس چیز کی طرف توجہ؟ کہ نکاح کے لیے بہترین لڑکی کا یا خاندان کے لیے جو زیادہ بہترین عورت ثابت ہو اس کا انتخاب کرو. محض اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایسے ہی کسی سے بھی شادی مت کر لو، کیونکہ اگر بنیاد غلط ہوگی تو آئندہ کیا ہوگا؟ پوری نسل بگڑے گی. یعنی پہلی غلطی انسان کہاں کرتا ہے؟ شادی کے موقع پر، غلط جوڑے کے انتخاب سے. کہ اگر انتخاب غلط ہو گیا، ایسی عورت گھر میں آ گئی کہ جس کا نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اور سمجھ بوجھ ہے، تو اب مرد تو کیا کرتا ہے؟ وہ بیچارہ تو نکل جاتا ہے کام کاج کرنے، کمائی کرنے، گھر والوں کو پالنے. تو پیچھے بچے اور گھر سب کچھ کس کے حوالے ہوں گے؟ کون لک آفٹر کرے گا؟ عورت. انسان کی سب سے بہترین کمائی کیا ہے؟ اس کی اولاد، پھر اس کا مال. تو وہ سب کچھ کسی کو دے کر جائے گا نا، تبھی باہر نکل سکے گا. تو اگر وہ ایک ایسی عورت کے حوالے کر رہا ہے جس کا اخلاق درست نہیں، جس کے بارے میں وہ مطمئن نہیں کہ وہ اس کی تمام چیزوں کی حفاظت کرے گی، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے گی، جس کے بارے میں اس کو یہ یقین نہیں کہ وہ اس کے بچے کی صحیح تربیت کرے گی یا اس کے مال کو ضائع نہیں کرے گی، تب آپ خود سوچیں کہ پھر بنے گا کیا؟ گھر کہاں سے بنے گا؟ تو سمجھ میں کیا آتا ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ گھر بنانا. مراد اس سے یہ کہ اپنے سٹیٹس سے کم میں جب شادی کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب وہ گھر میں لاؤ گے اس لڑکی کو تو پورا خاندان اس کو پوری طرح ایکسیپٹ نہیں کرے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لڑکے اپنی مرضی سے شادیاں کر لیتے ہیں تو ماں باپ یا خاندان ان کو اپنے اندر ابزارب نہیں کرتا، خاندان کی پروٹیکشن نہیں حاصل ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یوں سمجھے کہ سب کچھ ہاتھ سے گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، دس از مائی لائف اور میں نے نباہ کرنا ہے، کر لیا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے دن کے بعد لائف آپ ہی کے قدموں میں آ کے پڑتی ہے پھر کہ سنبھال لیں اس لائف کو. سٹیٹس کی جو بات ہے نا، یہاں آزاد اور غلام کے سٹیٹس میں بہت فرق تھا اس دور میں بھی، اور سٹیٹس کا فرق بہرحال ایک فرق ہے. یعنی خاندانی، دیکھیے ویسے تو انسانوں کے اعتبار سے سب برابر ہیں،
اسلام میں اصل چیز دین ہے، ایمان ہے، لیکن ایمان اور دین تو اللہ کو پتہ نا کہ اس کا کتنا ہے. یہ یہاں کہا گیا نا واللہ عالم بایمانکم، انسانوں کو تو نہیں پتا کہ کس کا دین، تقوی، ایمان کیا ہے. تو سب سے اہمیت جو دی گئی ہے وہ ایمان اور اسلام کو دی گئی. اس کے بعد جو انسانوں یا کسی معاشرے کے اندر پائی جانے والی جو ترجیحات ہیں، جو خاندان برادریاں ہیں، اور پھر کچھ خاندانوں کا بہرحال فضیلت رکھنا، وہ اپنی جگہ ایک مسلم اصول ہے. یعنی ہر سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت نمایاں ہوتے ہیں، ان کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، یعنی کہ جانے پہچانے ہوتے ہیں، ان کا ایک مقام ہوتا ہے سوسائٹی میں، ان کی ایک قدر و قیمت ہوتی. وہ خواہ وہ ان کی کسی نیکی کی وجہ سے یا قابلیت کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا کسی بھی چیز کی وجہ سے، وہ بہرحال ایک نون چیز ہوتی ہے. اس کے بارے میں آگے آپ پڑھیں گے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ان چیزوں کی تمنا مت کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. تو بعض انسان بعضوں سے علم میں، عقل میں، سمجھ میں، اسٹیٹس، ان سب چیزوں سے مل کے بنتا ہے نا، وہ بڑے ہوتے ہیں ہاں؟ اور بعض ان پڑھ، جاہل اور نکمے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو خود بخود ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ کسی کی بھی عزت محض اس وجہ سے نہیں کی جائے گی کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، لیکن یہ تو کہا گیا نا کہ کسی کی عزت اس کے دین، ایمان، تقوی، علم یا اس کی کسی خوبی، بھلائی کی وجہ سے کرو. صحابہ کرام کو اسٹیٹس کیوں ملا ہے؟ یہ نہیں کہ ان کے محض خاندانوں کی وجہ سے، وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ کس کا قبیلہ کتنا بڑا تھا، لیکن ایمان اور ان میں سے بھی جو چنے ہوئے لوگ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ اور اپنی قربانیوں کے اعتبار سے کچھ مہاجرین ہیں، کچھ انصار ہیں، کچھ نے پہلے اسلام قبول کیا، والسابقون السابقون ہیں. تو فرق تو ہے انسانوں کے اندر، لیکن یہاں جس اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے وہ آزاد اور غلام کا ہے. جیسے بہت واضح مثال ہے حضرت زینب اور حضرت زید کی. حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضور کو کتنے پیارے تھے، ایمان میں بہت بہتر تھے. ان کی آپ مقام کو دیکھیں تو قرآن میں حضرت زید کا صرف ایک صحابی کا نام قرآن پاک کے اندر آتا ہے. لیکن اس معاشرے میں ایک یہ جو لفظ لگ جانا کہ فلاں غلام ہے، یہ بہرحال ایک مرتبے کو آٹومیٹیکلی جو انسانوں کے بنائے ہوئے اسٹیٹس ہے اس کو کم کر دیتا تھا. اور پھر اس سے پوری ایک نفسیات اور پورا ایک کلچر اور پوری ایک فضا بن جاتی ہے نا، یعنی ایک پہچان ہو جاتی. تو بات یہ ہے کہ بتایا یہاں یہ جا رہا ہے کہ دیکھو، خاندان بنانے کے لیے شادی محض خواہشات یا نفس پرستی کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں اہم ترین چیز جو ہے وہ دوسرے کا اخلاق، کردار، ایمان اور دین ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو. یعنی غلام عورت سے شادی کرنے کی بجائے کیا کرو؟ صبر کرو، انتظار کرو کہ تمہیں تمہارے برابر کی کوئی عورت ملے. کیونکہ سورۃ النور میں آتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح کی وسعت نہیں پاتے. یہ نہیں کہا کہ پھر وہ عیش و عشرت اور عیاشی اور غلط طریقے اختیار کرنا شروع کر دیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے ایک گروپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس کے پاس نکاح کی استطاعت ہو وہ نکاح کرے، اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو وہ تم میں سے روزے رکھے، کیونکہ وہ تمہارے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ کا لفظ آتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا فیصلہ کرتے ہوئے، لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر انحصار ہے کس کا؟ تمہاری آئندہ نسل کا، تمہارے آئندہ خاندان کا. دیکھیں انسان اپنے مرنے کے بعد پیچھے کیا چھوڑتا ہے؟ مال چھوڑتا ہے، اولاد چھوڑتا ہے. مال کا کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہو کے چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے.
باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اولاد جو بہترین صدقہ جاریہ ہے، جو اس کے نام کو بھی کیری کرتا ہے اور اس کے مال کو بھی، اور پھر اس کے لیے آگے نیکیاں بنانے اور دعائیں مانگنے اور اس کے بعد اس کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اصل میں آپ دیکھیے کہ معاشرہ کس سے مل کر بنتا ہے؟ خاندانوں سے۔ ہمارا جسم کس سے مل کر بنا ہے؟ اعضاء کس سے بنے؟ سب سے چھوٹی اکائی بتائیے جسم میں کیا ہے؟ سیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا جسم چھوٹے چھوٹے سیل سے مل کر بنا ہے۔ اسی اگزامپل سے آپ سمجھیے کہ ایک پوری سوسائٹی کس سے مل کے بنتی ہے؟ خاندانوں سے۔ خاندان معاشرے کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے، جیسے سیل ہمارے جسم کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے۔ سیل کا ڈس آرڈر جسم میں کچھ مشکل پیدا کرتا ہے کیا؟ کینسر نا؟ کینسر کا سبب اور ریزن کیا ہے؟ سیل کا ڈس آرڈر۔ وہ ڈس آرڈر ایک سیل سے شروع ہوتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو امت مسلمہ کو، ایمان والوں کو اپنے ایمان، اپنے دین اور اپنی آخرت کی حفاظت کرنے کے لیے اس سیل کی، اس یونٹ کی پوری طرح حفاظت کرنی ہے، اس کی صحت، اس کی عزت و عصمت، اور پورا جو پروسیجر ہے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ مسلمان معاشرے کے اندر خاندان کیوں اہم ہے؟ خاندان کسی سوسائٹی کا ایک اہم ترین یونٹ ہے۔ اس یونٹ کا بگاڑ پوری سوسائٹی کا بگاڑ بن جاتا ہے۔ چھوٹی سی ایک اور مثال، مثلا سب خاندانوں میں کچھ نہ کچھ ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کے کسی بھائی نے یا بیٹے نے یا کسی ماموں چچا نے کسی ایسی عورت سے شادی کر لی جس کا اخلاق درست نہیں تھا، جس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ پورے خاندان کو، چلے باقی خاندان اگر بچ بھی گیا تو وہ جو ایک نیا وہ خاندان بنا، اس خاندان سے کیا نکلا؟ عموماً کیا ہوتا ہے، ایسی شادیاں زیادہ عرصہ نبھتی بھی نہیں ہیں، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طور پر میچ نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے نا، ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ تو جذبات کی وجہ سے ساتھ چل لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، جھگڑے لڑائیں شروع ہوتے ہیں، اتنے میں کچھ بچے بھی ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے الگ ہونے سے، کیونکہ جس عورت کا مقصد یا جس مرد کا مقصد، دونوں طرف دیکھیے برابری، خاندان بنانا نہیں، صرف عیش و عشرت شادی سے نہیں، یعنی مقصد غلط ہے جس کا، اس نے شادی خاندان بنانے کے لیے نہیں کی، اس نے شادی کس لیے کی ہے؟ صرف عیش و عشرت، صرف ظاہری حسن سے متاثر ہے اور کچھ بھی نہیں پیچھے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہ پھر زیادہ دیر نبھ نہیں سکتی نا، خاندان بنتا نہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اسی طریقے سے خاندان نہیں بنتا، بعض اوقات ٹھیک اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن عادات فرق ہوتی ہیں، نہیں خاندان بنتا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں خطرہ زیادہ ہے، چانسز زیادہ۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو بچے ہوں گے ان کی نفسیات کیا ہوگی، ان کی پروٹیکشن کیا ہوگی، ان کی تربیت کا کیا ہوگا، ان کی آگے زندگیوں کا پھر کیا ہوگا، ان کے دین ایمان تقوی کا کیا ہوگا، تو سب کچھ بگڑ گیا۔ تو یہ بے حد ضروری ہے کہ اس موقع پر انسان سمجھداری کا ثبوت دے۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے محصنات غیر مصافحات۔ یہ دو لفظ اگر آپ کو یاد رہے نا کہ شادی کیا ہے، محسنین غیر مصافحین، محصنات غیر مصافحات، دونوں طرف سے، مرد بھی ایسے ہی اور عورتیں بھی ایسے ہی، نیت اور مقصد درست ہونا چاہیے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس آیت سے بہت سی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں، اور ان میں سے پہلی بات تو یہ کہ شادی کے وقت انتخاب جو ہے وہ مومن، پاک دامن، خاندانی عورت سے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوا ہے تو بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے پتہ نہیں سچا بھی مسلمان ہوا ہے کہ نہیں، تو اللہ ایمان کا حال بہتر جانتا ہے، انسان کو ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں زنا حرام ہے، اور اتنی بڑی برائی ہے کہ اگر کسی شخص کو اس میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو بہتر ہے کہ پھر وہ کم سٹیٹس والی عورت سے بھی شادی کر لے،
اور وہ کیا ہے؟ مثلاً غلام عورت ہے، یا ایسے خاندان کی لڑکی ہے کہ جس کا بہت مہر نہیں ہے، جس کے بہت تقاضے نہیں، اور پھر چھپی دوستیوں سے یہاں منع کیا گیا ہے۔ قرآن پاک سورۃ الانعام آیت 151 میں فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر میں ہو خواہ وہ باطن میں چھپے ہوئے ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت 33 میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا، خواہ وہ ظاہراً ہو خواہ وہ چھپے ہوئے ہوں۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو کہ حرام میں آتا ہو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک اور چیز پھر یاد رکھیے کہ یہ باندیاں کیا چیز تھیں، اور باندی کہاں سے آئی، اور یہ کون ہوتی ہیں، اور یہ سب کیا قصہ ہے، اور ان سے تمتع کی اجازت کا کیا معنی ہے۔ تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ عربوں کے ہاں اسلام سے پہلے انسانوں کی خرید و فروخت کا عام رواج تھا۔ جیسے بھیڑ بکریاں بکتی ہیں نا، ایسے انسان منڈیوں میں بکا کرتے تھے۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا، قربانی کے موقع پر آپ کو جانور خریدنا ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں جانوروں کی منڈی میں اور اپنی پسند کا بکرا خرید لیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب انسان بھی اسی طرح خریدے جاتے تھے، یعنی ان کے باقاعدہ بازار ہوتے تھے، پیسے والے جاتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ کون کیسا ہے اور پھر وہ خرید لیتے تھے۔ یہ لوگ کہاں سے آتے تھے؟ یعنی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح اکٹھے کیے ہوئے انسان کہاں سے ملے تھے ان کو؟ اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ عربوں کا جو کلچر تھا، لڑائیاں جھگڑے، 1600 جنگوں کے تاریخی ریکارڈ ملتے ہیں۔ جو قبیلہ ذرا سا طاقتور ہوتا تو ان کا شغل کیا ہوتا کہ جو کمزور ہے، جس کے پاس صحیح پروٹیکشن نہیں، جاؤ اس کو لوٹو، اس کا مال اڑاؤ، اور اس کی عورتوں کو کیا کرو، پکڑ کے لے آؤ۔ اور صرف عورتیں نہیں، بچے بھی، جوان، جو ہاتھ لگے۔ بعض اوقات لوگ قافلوں پہ لوٹ ڈال دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہے وہ جو مشہور واقعہ ہے ان کا، عبد القادر جیلانی کا؟ معلوم نہیں درست ہے یا نہیں، لیکن بہرحال واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ کہیں میلہ ہوتا تھا، لوگ وہاں کثرت سے شریک ہوتے تھے، تو رات کو سو رہے ہوتے تو کوئی اور آ کے لوٹ مار کرتا اور لوگوں کو اٹھا لیتا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت زید بھی کہاں سے ملے تھے۔ پھر اور بھی بہت سے واقعات آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ لوگوں کو اس طرح لوٹ مار میں اٹھا لیا جاتا تھا، یعنی یلغار کی غارت گری اس کو بولتے تھے۔ غارت گری کی، عورتیں، بچے، مرد، جوان، چھوٹے بڑے جو ملے پکڑے اور لے گئے۔ ایسے پکڑے ہوئے لوگوں کو وہ غلام بناتے تھے۔ پھر جو ان کی اولاد ہوتی تھی وہ بھی غلام ہوتی تھی، جیسے بھیڑ بکری کی اولاد پھر نسل بڑھتی جاتی ہے نا، ایسے ایک دفعہ اگر کوئی غلام بن گیا تو پھر کیا ہے، اس کی جو اولاد ہے اور اس کی پھر آگے اولاد ہے اور نسل در نسل وہ غلام۔ یہ سلسلہ صرف عربوں میں نہیں تھا، اور ملکوں میں بھی یہ جاری رہا ہے کچھ عرصے پہلے تک۔ کچھ معلوم ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ ایلیکس ہیلے کی کتاب بھی ہے اور اس پہ مووی بھی بنائی گئی ہے، دا روٹس کے نام سے، اور اس میں نارتھ امریکہ میں پکڑ کے لائے جانے والے بلیکس کو جو غلام بنایا گیا تھا اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ انہوں نے باقاعدہ آرکائیو سے ریسرچ کر کے یہ کتاب لکھی، نہیں ریسرچ بیسڈ ہے، محض جھوٹی کہانیوں پر مبنی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پچھلی 7 نسلوں تک کی ہسٹری کو ایکسپلور کیا، اور افریقہ میں جہاں ان کی اوریجنز تھیں اور جو ان میں سے لوگ زندہ تھے ان کے ساتھ جا کے بھی ملاقاتیں کی اور ساری معلومات اپنے بارے میں اکٹھی کی۔ ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان تھے، لیکن چونکہ ان کے آقا جو تھے وہ مسلمز نہیں تھے، لہذا ان کو زیادہ عرصے تک عبادات وغیرہ بھی کرنے کی آزادی نہ رہی۔ بہرحال تو یہ غلامی کا جو سلسلہ ہے یہ صرف عربوں میں نہیں تھا، دنیا کی اکثر قوموں کے اندر انسانوں پر یہ ظلم و ستم ہوتا رہا کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو انسانوں نے غلام بنا لیا جسمانی طور پر۔ اور سٹیٹس کا جو فرق رکھا گیا اس ساری
انسانی آزادی کے باوجود تو ابھی تک بعض ریسٹورانٹس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ، یعنی انسانوں کے درمیان جو امپیرٹیز اور جو نفرتیں اور فرق رکھے گئے۔ 1960 تک یہ ہوتا رہا کہ اگر بسوں میں جیسے ٹریول کر رہے ہیں تو بلیکس کو پیچھے کیا جاتا تھا اور جو وائٹس ہوتے تھے وہ آگے۔ خیر اب اگر فزیکلی نہیں بھی ایسا ہو رہا تو ذہنی طور پر ابھی بھی ایکسیپٹنس کا وہ لیول نہیں ہے۔ اینی ہاؤ یہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام نے آ کر کیا کیا۔ نمبر ایک یہ کہ اس قسم کی غارت گری پر جو صرف مال کے حصول کے لیے انسانوں کی پکڑ دھکڑ ہے یا مال کا حصول ہے، اس کو منع کیا گیا۔ صرف اور صرف جہاد فی سبیل اللہ رکھا گیا۔ اور پھر یہ کہ انسانوں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کی گئی کہ کوئی کسی کو پکڑ کر غلام نہیں بنا سکتا۔ ہاں ایک رستہ ابھی بھی باقی ہے یا باقی تھا، وہ کیا کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی جنگ ہوتی ہے، جیسے جنگ بدر ہوئی، اس میں مکہ والوں نے آ کر مسلمانوں پر یلغار کی، اس جنگ میں 70 لوگ پکڑے گئے۔ اب یہ 70 جو تھے وہ کیا تھے؟ جنگی قیدی تھے، اور ایک طرح سے اس دور کے قانون کے مطابق غلام۔ اب جب لوگ پکڑے جائیں تو پھر آگے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کئی آپشنز رکھی گئی۔ نمبر ایک، چاہیں تو آزاد کر دیں بغیر کسی معاوضے کے، جیسے جنگ حنین کے موقع پر ہوا۔ پھر اسی طرح چاہیں تو فدیہ لے کر چھوڑے، جیسے جنگ بدر میں ہوا۔ چاہیں تو قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جائے، جیسے بعض اور مواقع پر ہوا کہ کچھ مسلمان اگر دشمن کے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور کچھ کافر جو ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ باہم تبادلہ کر کے اپنے اپنے لوگ آزاد کرا لیں، قیدی چھڑا لیں۔ بعض اوقات اگر انسانوں کو نہیں چھڑانا یا انسانوں کا تبادلہ نہیں تو اس صورت میں زمینوں کو چھڑایا جا سکتا ہے، یا کچھ اور اسی طرح کے معاہدے ہو سکتے ہیں کہ آپ ہمارا اتنا علاقہ جو فتح کر چکے ہیں وہ چھوڑ دیں، ہم آپ کے اتنے لوگ چھوڑ دیں گے۔ اب ان سارے آپشنز میں سے اگر کوئی بھی کام نہ کرے، کون سی؟ آزاد کرنے کی، فدیہ دے کے چھوڑنے کی، قیدیوں کے تبادلے کی، یا پھر زمینوں یا کسی اور چیز کے تبادلے کی، تو آخری صورت میں یہ ہے کہ پھر ان انسانوں کو بجائے اس کے کہ یوں ہی کھلا چھوڑ دیا جائے، کیونکہ عرب کے معاشرے میں انسان تو کیا قبائل بھی ایک دوسرے کے ساتھ حلیف بن کے رہتے تھے، معاہدے کر کے رہتے تھے، کیونکہ کوئی ایک سینٹرل حکومت تو تھی نہیں، ایک ایسی سینٹرل گورنمنٹ تو نہیں تھی۔ لوگوں کو قبائل میں خود سروائیو کرنا پڑتا تھا اور اپنی حفاظت کرنی پڑتی تھی، اور بعض اوقات جو کمزور قبیلے ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اور قبیلوں کے ساتھ یعنی معاہدہ کر لیتے تھے۔ پیچھے بھی آپ جان چکے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ مزید تفصیل سے آئے گا۔ ان کو وہ حلیف کہتے تھے۔ حلیف حلف سے نکلا ہے۔ حلف کہتے ہیں قسم کھا کر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرنا۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ میں نے اس دن آپ کو وہ الفاظ بتائے تھے، میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، اور پھر اسی طرح وائس ورسا، اور میرا مال تیرا مال۔ یعنی آپس میں پھر وہ اس طرح ہو جاتے تھے گویا خون کے رشتے ہوں۔ یعنی کہ قسمیں کھا کے آپس میں پکے وعدے اور معاہدے کر لیتے، جس کے نتیجے میں وہ ایک طرح سے ایک فیملی شمار ہوتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایسے معاشرے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کچھ لوگ جو جنگ میں پکڑے ہوئے آئیں ان کو ایسے گلیوں میں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ آزاد چھوڑ دیا جائے، دوسری صورت یہ تھی کہ کسی جیل میں بند کیا جائے یا کیمپ میں رکھا جائے ان کو، جیسے کہ آج کے بھی ترقی یافتہ دور میں بعض اوقات جنگی قیدیوں کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ کیمپس میں رکھا جاتا ہے۔ اور اس پچھلی صدی میں جو ورلڈ وارز ہوئی ہیں اس میں جاپان کے جو وار کیمپس ہیں، جرمنی کے جو کیمپس ہیں، روس میں جو کیمپس بنے، اب جو اس وقت انتہائی ترقی یافتہ دنیا میں جو بنے ہیں، تو یہ سارے کیمپس جو ہیں ان میں انسانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے بتائیے مجھے، کچھ جانتے ہیں آپ؟ جیوز کو جب رکھا گیا ان کیمپس میں، جہاں پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہولوکاسٹ کا واقعہ ہوا، ان سارے کیمپس میں انسانوں کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اور ان کیمپس میں پھر یہ ہے کہ جنگ میں جو پکڑے ہوئے لوگ آتے ہیں نا، وہ کوئی فیملیز نہیں ہوتی بعض اوقات،
کسی کا باپ اور کسی کی ماں اور کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن اور کسی کا کوئی اور کسی کا کوئی، وہ ایک یلغار میں پکڑے ہوئے لوگ ہیں جن میں اگر اتفاق سے کوئی خاندان آ گیا تو آ گیا، ورنہ مکسچر ہے سب۔ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر زندگی بسر کرتے ہیں، جن سے نمبر 1 جبری مشقت دی جاتی، جبری مشقت، چاہے وہ کام کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں، جو مخصوص قسم کے کام ان سے کروانا چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں، جو ان کے آقا یا مالک ہوتے ہیں، چاہے اس میں جسمانی مشقت ہو، چاہے وہ ان کی ایج یا ان کی جسمانی قوت یا طاقت سے بڑھ کر ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ ان کی اپنی کوئی چوائس نہیں، وہ بھی ایک طرح سے غلام ہے۔ نام غلاموں کا نہیں دیا ہوا، لیکن غلاموں سے بھی بدتر جبری مشقت لی جاتی ہے۔ اور پھر اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتی ہیں ایسے کیمپس میں، وہ کون ہیں؟ خواتین، کیونکہ نہ ان کی کوئی شادی، نہ ان کا کوئی شوہر، نہ ان کا کوئی باپ، نہ ان کو کوئی پروٹیکشن دینے والا، وہ ہر ایک کے لیے مشترکہ پراپرٹی۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف اسلام نے کیا حل نکالا۔ آپ خالی اگر اسلام کی لونڈیوں کی بات پڑھتے ہیں تو پھر تو آپ کو بہت بری لگتی ہے، لیکن جب آپ کمپیریزن کر کے دونوں طرف کے حالات کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو پھر اسلام نے جو حل پیش کیا ہے وہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو تم کیا کرو، خاندانوں کی پروٹیکشن میں لو۔ تو انہیں تقسیم کر دیا جاتا تھا، کن پر؟ جو لوگ جنگ میں حصہ لیتے تھے۔ اب جب جنگ میں حصہ لینے کے بعد تقسیم کیا جاتا تو پھر ان کو کیا کہا گیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اب ان کو تم اپنے بھائی سمجھو۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت جو آخری لفظ بول رہے تھے وہ کیا تھے؟ تمہارے لونڈی غلام۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور انسانوں کے بارے میں جس چیز کی بہت فکر کر رہے ہیں وہ ان انسانوں کے جو سب سے زیادہ معاشرے میں کمزور ہیں، کہ تمہارے لونڈی غلام، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ پھر کیا حکم دیا گیا؟ جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ۔ یہ تو اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی۔ آپ ذرا کریں گھر میں یہ روز کریں، جو خود کھائیں وہ کسی کو کھلائیں۔ کتنے دن کریں گے ایسے؟ جو خود کھائیں وہ دوسرے کو کھلائیں، ہاں؟ جو خود پہنے وہ ان کو پہنائیں۔ دیکھیں ذرا، سوچیں، یہ معمولی بات ہے؟ بہت بڑی قربانی ہے۔ پھر ان کو کیا کہیں، حتیٰ کہ بلانے اور خطاب کرنے کے لیے بھی لفظ بتائے گئے۔ حدیث میں آتا ہے لا یقولن احدکم عبدی امتی، تم میں سے ہرگز کوئی یہ نہ کہے کہ میرا غلام، میری لونڈی، ولا یقول المملوک ربی، اور نہ ہی غلام کہے کہ میرا رب اور میرا آقا، لیقل المالک فتایا و فتاتی، مالک کیا کہے؟ میرا بچہ، میری بچی، ولیقل المملوک سیدی و سیدتی، اور مملوک کیا کہے؟ سر، میڈم، جیسے عام طور پر سید کہتے ہیں نا سردار کو، یعنی اس طرح کا کوئی رسپیکٹیبل قسم کا وہ کر لے، لیکن ان کو اپنا آقا نہ کہے یا رب نہ کہے۔ فَإِنَّكُمْ الْمَمْلُوكُونَ، تم سارے ہی مملوک ہو، وَالرَّبُّ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور رب تو بس اللہ عز و جل ہے۔ تو دور جاہلیت کے جو ایسے خطابات تھے کہ جس میں دوسروں کی توہین ہوتی تھی، ان کو بھی روکا، ان کے کھانے پینے، ان کی لیونگ، ان کے خطاب، ان سے معاملہ کرنے، حتیٰ کہ یہ کہا کہ اگر وہ کھانا پکا کر لائیں تو کیا کرو، پاس بٹھا کے ان کو کھلاؤ۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہاں تو ویسے تو غلامی نہیں ہے، لیکن عربوں کے ہاں کہیں کہیں جو خاندانی غلام چلے آ رہے ہیں وہ ابھی بھی ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں۔ مجھے مکہ میں کسی کے ہاں رہنے کا اتفاق ہوا، اتفاق سے میں مکہ یونیورسٹی میں کسی ریسرچ کے سلسلے میں جا رہی تھی، تو وہاں کسی اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات ہوئی، اچھی دوستی ہو گئی، اور اتفاق سے وہ بھی ہاشمی تھے اور میں بھی ہاشمی تھی، تو وہ ان کے ہاں خاندانی جو ایک پہچان ہے خاندانوں کے اعتبار سے وہ ابھی بھی بہت ویلیوبل ہوتی ہے۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلا تو بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہا کہ تم بس ہمارے گھر ضرور چلو۔ ویسے بھی بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ تو خیر، ہم جہاں رہ رہے تھے ادریس صاحب اور میں، وہاں سے پھر ہم لوگ ان کے ہاں شفٹ ہوئے، اور میرا خیال ہے 1 مہینہ یا زیادہ رہے ہوں گے، مجھے اب یاد نہیں۔ اب اس 1 مہینے کے دوران مجھے ان کے اندر، ان کے گھروں کے اندر رہ کے ایک طرح سے ان کے کلچر کو جاننے کا موقع ملا۔ تو ان کے ہاں ایک دن کچھ ایسی بلیک عورتیں اور کچھ لوگ اس طرح کے آئے، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا کہ یہ خاندانی غلام ہیں، یہ رہتے اب صحرا میں کہیں جیسے بدو وغیرہ رہتے ہیں، لیکن
کبھی کبھی آتے جاتے رہتے ہیں اور لینا دینا اور ضروریات ان کی جو ہوتی ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب کھانا لگا سب ایک جگہ بیٹھ کے کھا رہے تھے، سب ایک جگہ. اور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا نا ڈال لو اپنی پلیٹ میں، تو ان کے یہاں کیا ہے اپنی پلیٹ میں بھی نہیں ڈالنا، اسی میں سے اس نے اٹھانا ہے، اسی میں سے اس نے اٹھانا. تو یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام سے پہلے ایسے نہیں تھا. اور اب بھی اگر لونڈی غلام نہیں بھی تو اگر آپ ان کے گھروں میں چلے جائیں، بڑے سے بڑے کسی کے گھر میں چلے جائیں، تو جو ان کے خادم خدام ہیں وہ کھانے کے وقت سارے بیچ میں بیٹھ جائیں گے ساتھ ہی، اس میں فرق نہیں رکھیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں. خولکم کا لفظ آتا ہے حدیث میں. اب آپ دیکھیے کہ اس میں پھر مردوں کے علاوہ عورتیں بھی ہوتی تھی. اب عورتوں کو کہاں بھیجیں، کیا کریں؟ کوئی جیل بنا کے وہاں ڈال دیں ان کو، غیر انسانی زندگی بسر کریں؟ آپ دیکھیں کہ جیلوں کے اندر رہنے والی عورتوں کا حال آج بھی کیا ہے. آپ میں سے شاید کسی کو جانے کا اتفاق ہوا ہو یا نہیں. میں پرسنلی جا چکی ہوں درس وغیرہ کے سلسلے میں پاکستان میں کراچی جیل میں. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کی میزریبل لائف ہوتی ہے اور کتنے انسانی حقوق بعض اوقات بیسک انسانی جو نیڈز ہیں وہ پامال ہوتی ہیں. ایسے میں کسی کو ایک غیر فطری زندگی بسر کرانے سے بہتر ہے کہ اس کو گھر کے اندر رکھا جائے. اب گھر کے اندر اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو پھر کس طرح رکھیں؟ یا تو بیوی بنا کر رکھیں یا پھر یہ ہے کہ بیوی سے کم تر درجے پر ہو. تو اب ان کو بیوی کا سٹیٹس تو نہیں دیا گیا کیونکہ وہ غلام ہے، لیکن مالک اور غلام کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ دیا گیا. اور ایسی عورت جو ہے اس کو صرف کھانا پینا نہیں بلکہ باقی انسانی فطری جو ضروریات ہیں ان کا بھی اس کا خیال رکھا گیا. اس میں بھی پسندیدہ کیا ہے کہ تم غلام آزاد کرو. قرآن اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بے شمار جگہوں پر کیا ملے گا؟ غلام آزاد کرو. کتنے گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو. اب وہ کہاں سے لائیں گے؟ جو پاس ہوں گے انہی کو کریں گے نا. بہت سے کبیرہ گناہوں میں غلاموں کو آزاد کر کے چھٹکارا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آزاد کرنے کے علاوہ جو عمومی جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں، حضرت ابو بکر جو تھے ہر جمعے کے دن غلام آزاد کرتے تھے. اگر اپنے پاس نہیں بھی ہوتا تھا تو خرید لیتے تھے کہیں سے پھر آزاد کرتے تھے. حضرت بلال کو کس نے آزاد کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا. تو ان کا آقا جو تھا امیہ بن خلف، وہ کس طرح ان کے اوپر یعنی مصیبت ڈالے ہوئے تھا کہ دھوپ میں لٹا کے اور سینے پہ بھاری پتھر رکھ کے اور ریت پہ اور سخت تکلیفیں دیتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت بلال تو ایک خاص مثال ہے کہ کس طرح حضرت بلال کے لیے وہ کہتے ہیں حضرت عمر کہ سیدنا ابی بکر آتق سیدنا بلال. غلام ہیں، بلیک ہیں، چپٹی ناک والے ہیں، کوئی ان کی خاندانی وجاہت وہاں نہیں ہے، لیکن اسلام میں دین میں آگے آ گئے. لہذا عمر کہہ رہے ہیں سیدنا ابو بکر، ہمارے سردار ابو بکر نے آتقا آزاد کروایا تھا سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال کو. آقا کیسے بن گئے بلال؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب تھے حضرت بلال جو تھے، اور آپ کے ساتھیوں میں سے تھے اور اذان پر ان کو مقرر کیا گیا تھا، حالانکہ وہ عرب نہیں تھے، یعنی نان عرب تھے، لیکن اذان ان سے دلوائی گئی کیونکہ بلند آواز والے تھے. اور فجر کے وقت آ کر اذان دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا کرتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور جب سفر میں ہوتے تھے تو بلال ساتھ ہوتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے. لیکن ہر موقع پر بلال جو ہیں وہ اسی طرح صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے باقی آزاد صحابہ ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعد میں بھی نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورتوں میں ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں غلام خواتین کی کہ جو علم کے مینار بنی ہیں آگے جا کر. میں نے اس پر ایک ریسرچ کی تھی تو اس وقت مجھے نام یاد نہیں کہ ایک خاتون ہے جس نے اندلس کے اور مغرب کے علاقے میں حدیث کی تعلیم اور علم کی نشر و اشاعت میں بہت بنیادی کردار ادا کیا، اور وہ بھی ایک غلام عورت تھی. پھر آپ دیکھیں یہاں تک پہنچے کہ ان کی باقاعدہ حکومت ہوئی خاندان غلامہ کی، آپ نے سنا ہوگا. پھر یعنی جب ان لوگوں کا سٹیٹس بڑھا، ان لوگوں کو عزت ملی، ان لوگوں کو اپرچونٹیز ملی. گھر میں اگر آپ کی بیٹی ایک چیز کھا رہی ہے تو آپ کے غلام کو بھی وہی کھانا ہے، اگر وہ یہ پڑھ رہی ہے تو اس کو بھی یہ پڑھنا ہے.
یعنی تعلیم کے میدان میں بھی غلام بہت آگے نکلے. بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے فقہا جو تھے وہ غلاموں سے تعلق رکھتے تھے. حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر یہ لوگ پہنچے ہیں. تو اسلام نے یک قلم غلامی کو بند نہیں کیا، کیونکہ اگر کبھی بھی ایسی صورت پیش آتی ہے تو ایک حل ہے، ایک راستہ ہے، وے آؤٹ ہے. جیسے طلاق ایک وے آؤٹ ہے، تو اسی طرح یہ نہیں کہا کہ آئندہ یہ ہو نہیں سکتا. اگر کبھی بھی ایسی جنگ ہو اور کبھی بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پھر اس صورت میں ان کو کیمپوں میں نہیں رکھا جائے گا، ان کو ذلیل و خوار نہیں کیا جائے گا، ان کو گھرانوں کی پروٹیکشن میں رکھا جائے گا تاکہ ان کے کھانے پینے، انسانی ضروریات اور ان کی جو تعلیم و تربیت اور ان کی جو اپ برنگنگ ہے، اپ لفٹنگ ہے ان کی، اس کا پورا خیال رکھا جائے. تو یہ ہے غلامی کا اصل میں تصور. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب یہ کہا گیا کہ تمہیں آزاد عورتوں سے شادی کرنا ہے، غلام سے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پھر ان عورتوں کی شادی نہ ہو. ظاہر ہے کہ جہاں عورتیں ہوتی تھیں وہاں مرد بھی غلام پکڑے ہوتے، تو پھر ان لوگوں کی چونکہ سوچ ایک جیسی ہو جاتی ہے قدرتی طور پر. دیکھیں کہ یہ فیلنگ کہ میں کسی کا غلام، یہ خیال کہ میں کسی کا غلام ہوں، یہ کہتے ہیں نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ ایک نفسیات بدل جاتی ہے انسان کی. جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ مالک ہیں، تو آپ کی نفسیات کیا ہوگی؟ ڈفرنٹ. اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ غلام ہیں، آپ کی اپنی آزادی نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی نہیں، کیونکہ بہرحال ان کی اپنی آزادی یوں نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں. اپنے آقاؤں کی، کیونکہ وہ سرپرستی میں تھے، لہٰذا ان کی سننی ماننی پڑتی تھی، کیونکہ وہ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تو پھر معاشرے میں کئی خرابیاں بھی ہوتی. پھر ہوا بھی یہی کہ جب ایسے کچھ لوگ آزاد ہوئے تو پھر ان کے اندر دین، ایمان اور اخلاق اور تربیت، اور پھر خاندانی ایک ہوتی ہے نا کہ کچھ لوگ دین میں نہ بھی ہوں لیکن ان کا ایک خاندانی وقار اور ایک نام ہوتا ہے، وہ برائیوں سے بچتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان کو بٹا لگے گا، دین کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ اپنے خاندانی نام کی وجہ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں. لیکن غلاموں کو اس چیز کی تو پرواہ نہیں تھی، لہٰذا اس سے معاشرے میں فساد پھیلنے کے بھی امکانات ہوتے ہیں. یہ جو بار بار کہا ہے نا کہ پھر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور پیچھے بھی جیسے کہا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو فحاشی کے اڈے جیسی چیزیں اگر ان کی تھیں، تو یہ خاندانی عورت کسی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی ایسا کرے. یعنی خاندان ان کو اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ کوئی بڑا خاندان اپنی کسی بیٹی کو اجازت دے کہ ہاں وہ ایک فحاشی کا اڈا چلائے، قطعاً نہیں. تو یہ کہاں تھے، کن کے تھے؟ انہیں غلام عورتوں کے تھے. یہ اسلام کے پہلے کی بات کر رہی، یعنی دور اسلام سے پہلے میں بھی آزاد خاندانی عورتیں یہ کام نہیں کرتی تھی، اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. یہ کام اس وقت بھی ان کے غلام کیا کرتے تھے یا غلام عورتیں کیا کرتی تھی. تو اس کی طرف پیچھے اشارہ کیا گیا جو پہلے آیت آپ کو پڑھائی تھی نا، کہ وہ عورتیں جو فحاشی کا ارتکاب کریں. یہاں بھی کیا کہا کہ پھر چونکہ ان کی ڈیمانڈز اتنی نہیں ہوتی تھی، ایزیلی اویلیبل ہوتی تھی، تو معاشرے کے اندر جو اخلاقی خرابی ہے اس کے پھیلنے کے بھی بہت اندیشے تھے. تو یہاں کہا کہ نہیں، اگر ان سے بھی نکاح کرنا ہے تو ان کے آقا کی مرضی. اب ہوتا کیا تھا کہ ایک عورت جو کسی کی غلام بنائی گئی، تب کیا ہوتا تھا، وہ جو آقا ہے چاہے تو اس سے ازدواجی تعلق قائم کرے، چاہے تو نہ کرے، اس کی شادی کہیں اور کر دے، مالک وہی رہے. لیکن وہ بیوی کسی کی ہے اور کہیں اور کام کرتی ہے تو کرتی رہے، لیکن اس کی جو نسبت ہے وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اس کے آقا کے ساتھ ہوگی. تو ضروری نہیں تھا کہ جو عورت کسی بھی مرد کی غلامی میں دی گئی وہ ضرور اس کے ساتھ ایک جنسی تعلق ہی قائم کرے. وہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے، اور اگر کرے تو اس کو نکاح یا شادی نہیں کہا جائے گا، اس کو تمتع کہا جائے گا. یہ متع سے الگ چیز ہے. تمتع کا کیا مطلب ہے؟ فائدہ اٹھانا. جیسے یہاں پر ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، یعنی جو فائدہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے اٹھاتے ہیں اس فائدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. لونڈی سے جو تمتع ہے اس میں نکاح نہیں ہوتا، اس میں باضابطہ طور پر جو حکومت وقت ہے جس کے پاس ایسے غلام موجود ہیں، جب وہ فوجیوں میں تقسیم کرتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، باقاعدہ ایک طرح سے جیسے رجسٹریشن ہوتی ہے کہ یہ فلاں فلاں کے لیے، ٹھیک ہے، فلاں کے حصے میں الاٹمنٹ جیسے ہوتی ہے نا. تو اگر وہ ان کو الاٹ کر دیا تو اس کے بعد اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جا کے واپس کر دی، یہ نہیں مجھے کچھ اور دے دیں.
ایسے نہیں. اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ پھر اس سے کوئی ایسا کام کروائے جیسے فحاشی کا اڈا بنا کے چکلا چلانے والی بات ہے، یعنی اس کام کے لیے یوز نہیں کر سکتا اس کو. یا تو اس کو ایک طرح سے گھر کے اندر رکھے، اگر اس سے کوئی مشقت یا کام لینا ہے تو وہ کام لے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہا گیا کہ ایسا کام نہ لو جو ان کی وسعت سے بڑھ کر ہو. تو بہرحال پھر یہ تو ایک پورا چیپٹر ہے، یعنی اس وقت ہم یہ پڑھ نہیں رہے، اصل میں یہ صرف ایک تھوڑا سا ذکر آیا ہے. تو اس پر چونکہ ہمارے ہاں عموماً ذہنوں میں بہت زیادہ ایک بدگمانی کی کیفیت ہے، اور اس کو ایک ایسا رنگ دے دیا گیا، یا کچھ لوگوں نے اس رخصت کو مس یوز کیا. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اسلام کسی ایک چیز کی اجازت دیتا ہے، تو اب کیا ہے اس اجازت سے اگر کسی کے پاس مال ہے اور منڈی لگی ہوئی ہے تو وہ خریدتا چلا جائے، تو وہ تو اس فیسلٹی کو مس یوز کرنا ہے. تو بہرحال آہستہ 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 جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس سے غلامی ختم تو ہو گئی، لیکن بیک قلم یہ نہیں کہا گیا کہ آج کے بعد کوئی غلام نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.